براہ راست آپ کو لیے چلیں گے اس وقت PNS حنین اور PNS بابر کی پاک بحریہ میں شمولیت کی تقریب اس وقت جاری ہے۔ PNS حنین اور PNS بابر کی پاک بحریہ میں شمولیت کی تقریب اس وقت جاری ہے۔ آپ یہ مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ PNS حنین اور PNS بابر کی بیک وقت پاک بحریہ میں شمولیت کی تقریب جو کہ اس وقت جاری ہے اور آپ یہ مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ PNS حنین اور PNS بابر کی پاک بحریہ میں بیک وقت شمولیت کی یہ تقریب ہے جو کہ اس وقت جاری ہے، جس میں مسلح افواج کے سربراہان بھی اس تقریب میں شریک ہیں۔ PNS حنین اور PNS بابر کی پاک بحریہ میں شمولیت کی تقریب اس وقت جاری ہے۔ آپ کے مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ پاک فوج اور مسلح افواج کے سربراہان بھی اس تقریب میں شریک ہیں۔ PNS حنین اور PNS بابر کی پاک بحریہ میں بیک وقت شمولیت کی یہ تقریب ہے جو کہ اس وقت جاری ہے، جس میں مسلح افواج کے سربراہان بھی شریک ہیں۔ آپ یہ مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ PNS حنین اور PNS بابر کی پاک بحریہ میں شمولیت کی یہ تقریب جاری ہے۔ آپ براہ راست مناظر یہ دیکھ رہے ہیں کہ PNS بابر اور PNS حنین کی بیک وقت پاک بحریہ میں شمولیت کی یہ پروکار تقریب اس وقت جاری ہے۔ دو بڑے جہاز پاک بحریہ میں شامل ہونے جا رہے ہیں۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا اس تقریب میں موجود ہیں، اور اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وفاقی وزیر برائے بحری امور قیصر احمد شیخ اس وقت تقریب میں شرکت کرنے کے لیے پہنچے ہیں۔ وفاقی وزیر ہیں بحری امور کے قیصر احمد شیخ، جو اس وقت تقریب میں شرکت کرنے کے لیے پہنچے ہیں۔ خصوصی تقریب ہے یوم دفاع پر پاک بحریہ میں دو نئے جہازوں کی شمولیت کی یہ تقریب ہے، اور PNS بابر اور PNS حنین کی پاک بحریہ میں بیک وقت شمولیت کی تقریب اس وقت جاری ہے، اور دونوں بڑے جہاز اس وقت پاک بحریہ میں شامل ہونے جا رہے ہیں، جس سے پاکستان کا دفاع مزید مضبوط ہو جائے گا۔ یہ براہ راست مناظر آپ دیکھ رہے ہیں۔ وفاقی وزیر ہیں بحری امور کے قیصر احمد شیخ، جو کہ اس خصوصی تقریب میں شرکت کرنے کے لیے پہنچے ہیں۔ جی ہاں، یوم دفاع پر پاک بحریہ میں دو نئے جنگی بحری جہازوں کی شمولیت کی تقریب اس وقت جاری ہے۔ PNS بابر اور PNS حنین کی بیک وقت بحریہ میں شمولیت ہو رہی ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کے حامل PNS بابر اور حنین ترکیہ رومانیہ کے تعاون سے تیار کیے گئے ہیں۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف جنرل ساحر شمشاد مرزا بھی اس تقریب میں شریک ہیں۔ آپ یہ مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یوم دفاع پر پاک بحریہ میں دو نئے جنگی بحری جہازوں کی شمولیت ہونے جا رہی ہے۔ PNS بابر اور PNS حنین کی بیک وقت بحریہ میں شمولیت ہو رہی ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کے حامل PNS بابر اور حنین ترکیہ رومانیہ کے تعاون سے تیار کیے گئے ہیں۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا اس تقریب میں شریک ہیں۔ آپ براہ راست مناظر یہ دیکھ رہے ہیں کہ PNS بابر اور PNS حنین کی بیک وقت پاک بحریہ میں شمولیت کی یہ تقریب ہے، اور اسی حوالے سے آپ کو ہم بتا بھی رہے ہیں کہ یہ تقریب اس وقت جاری ہے۔ یوم دفاع کے موقع پر دونوں بڑے جہاز جنگی جہاز پاک بحریہ میں شامل ہونے جا رہے ہیں۔ وفاقی وزیر برائے بحری امور قیصر احمد شیخ بھی پہنچے تھے، اور ابھی اس وقت آپ براہ راست مناظر دیکھ رہے ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اس پروکار تقریب میں شرکت کرنے کے لیے پہنچے ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، جو کہ اس تقریب کے مہمان خصوصی ہیں، خصوصی طور پر اس تقریب میں شرکت کرنے کے لیے پہنچے ہیں۔ مسلح افواج کے افسران، سینئر افسران نے آصف علی زرداری کا صدر مملکت کا استقبال کیا ہے، اور ان کی جہاں پر انہوں نے بیٹھنا ہے وہاں پر ان کو لے جایا جا رہا ہے، اور صدر مملکت آصف علی زرداری خصوصی طور پر اس تقریب میں شرکت کرنے کے لیے پہنچے ہیں۔ انتہائی اہم موقع ہے، پاکستان کی دفاعی صلاحیت میں اضافہ ہونے جا رہا ہے۔ دو بڑے جنگی جہاز پاک بحریہ میں بیک وقت شامل ہونے جا رہے ہیں، PNS بابر اور PNS حنین، جن کے شامل ہونے سے پاکستان کا دفاع مزید مضبوط ہو جائے گا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اپنی نشست کے جانب بڑھ رہے ہیں، جو کہ اس تقریب کے مہمان خصوصی ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری خصوصی طور پر اس تقریب میں شرکت کرنے کے لیے پہنچے ہیں۔ آپ کو براہ راست مناظر یہ دکھا رہے ہیں۔ پاک بحریہ میں دو جنگی جہاز PNS بابر اور PNS حنین کے شامل ہونے کی تقریب
इस वक्त जारी है। आपको बता रहे हैं पाकिस्तान नेवी के बहरी बेड़े में जदीद जंगी जहाज़ों बाबर और हुनैन की शमूलियत के मौके पर खुसूसी दस्तावेजी डॉक्यूमेंट्री भी जारी की गई है। ये मनासिर आप देख सकते हैं, दोनों जहाज़ इस वक्त मौजूद हैं और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी भी वहाँ पर मौजूद हैं। आपको बराह रास्त मनासिर ये दिखा रहे हैं कि PNS बाबर
میرے محبوب وطن تجھ پہ اگر جاں ہو نثار، میں یہ سمجھوں گا ٹھکانے لگا سرمایہ تن۔ دفاع وطن، مسلح افواج اور قوم کا عزم۔ یوم دفاع پر پاک بحریہ میں 2 نئے جنگی بحری جہازوں کی باقاعدہ شمولیت کی پروقار تقریب کا انعقاد۔ پاک بحریہ کے چاق و چوبند دستے نے صدر مملکت آصف علی زرداری کو سلامی پیش کی۔ صدر مملکت نے معائنہ کیا اور اس وقت اس تقریب کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، جس میں پاک بحریہ میں 2 نئے اسٹیٹ آف دا آرٹ بحری جہاز شامل کیے جا رہے ہیں۔ نئے انڈکٹ کیے جانے والے بحری جہازوں میں برادر ملک ترکیہ کے تعاون سے بنایا گیا ملجم کلاس کارویٹ PNS بابر اور رومانیہ میں بنایا گیا یرموک کلاس آف شور پیٹرول ویسل PNS حنین شامل ہیں۔ Distinguished guests, to formally start the proceedings of today's ceremony with the recitation of Holy Quran, I call upon Lieutenant Talat Shahzad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم. الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. منکرین حق اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ وہ بازی لے گئے، یقیناً وہ ہمیں ہرا نہیں سکتے. اور تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلے کے لیے مہیا رکھو، تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو ڈرا سکو اور ان دوسرے دشمنوں کو بھی خوف زدہ کر سکو جنہیں تم نہیں جانتے. اللہ انہیں جانتا ہے. اللہ کی راہ میں جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدل
तुम्हारी तरफ पलटा जाएगा और तुम्हारे साथ हरगिज जुल्म नहीं होगा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। Ladies and gentlemen, I now request Admiral Naveed Ashraf, Nishan-e-Imtiyaz Military Tamgai Basalat, Chief of the Naval Staff, to deliver his welcome address. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Honorable Mr. Asif Ali Zardari, President of the Islamic Republic of Pakistan, Mr. Kamran Tasori, Governor Sindh, Mr. Kaisar Ahmed Sheikh, Minister of Maritime Affairs, His Excellency Mr. Belal Durdali, Deputy Minister of National Defense, Turkey, General Sahir Shamshad Mirza, Chairman JCSC, General, Flag and Air Officers, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It is a great honor to welcome you all to the induction ceremony of Pakistan Navy ships Babar and Hunain, held on Pakistan's Defense Day, a day of profound significance and pride in our cherished history. The 6th of September is commemorated as a symbol of national resolve, resilience, and unity, marking the occasion when our armed forces, alongside the people of Pakistan, bravely repelled the external aggression. In the same spirit, the induction of these platforms will significantly enhance the combat capabilities of Pakistan Navy and strengthen our maritime defense, inshallah. In September 2018, Pakistan Navy contracted Messrs. Asfat for the construction of 4 Milgem-class ships. 2 of these ships were to be built at the Turkish Navy's Istanbul Naval Shipyard, while the other 2 were designated for construction at Karachi Shipyard and Engineering Works. PNS Babar is the first of the Milgem-class ships constructed at Istanbul Shipyard. The ship was handed over to Pakistan Navy on 24th of May this year. After conducting operational exercises with the Turkish Navy, PNS Babar departed for Karachi, arriving here on 26th of June this year. In 2020, we inducted the batch 1 of offshore patrol vessels, namely PNS Tabuk and PNS Yarmouk. Following this, in June 2021, a contract was signed with the Dutch shipbuilder Messrs. Damen for 2 Batch 2 offshore patrol vessels. Constructed at the Galati Shipyard, Romania, these new vessels were designed to be slightly larger and more capable. PNS Hunain, the lead ship of the Batch 2 offshore patrol vessels, was commissioned on 25th of July this year. The addition of Pakistan Navy ships Babar and Hunain, equipped with state-of-the-art weapons and sensors, will significantly bolster the strength and combat potential of the Pakistan Navy fleet. Ladies and gentlemen, both the ships being inducted today are technologically advanced and modern, capable of executing a wide range of operations across the entire
conflict spectrum. They feature stealth capabilities, the latest command and control systems, and sophisticated weapons and sensors, providing them with the flexibility to operate effectively in a multi-threat environment. The induction of these ships will significantly enhance our fleet's capabilities in ensuring seaward defense and protecting our sea lines of communication. These ships are configured to handle a broad array of operations against both traditional and non-traditional threats. The MILGEM and OPV projects have marked the beginning of a new era in defense collaboration with Turkey and Netherlands. Pakistan's relationships with these nations are deeply rooted in trust and mutual respect. I extend my sincere appreciation to the Messrs. Asfat and Messrs. Daman for their exceptional construction expertise and close cooperation throughout the projects. I would also like to express my special gratitude to the Turkish and Romanian naval forces for their unwavering support and facilitation, which were instrumental in the successful execution of these initiatives. The Pakistan Navy remains committed to elevating our mutually beneficial partnerships to even greater heights of defense collaboration. Ladies and gentlemen, the lifeblood of our economy hinges on a stable maritime environment in the Indian Ocean. However, this region has recently seen a significant rise in both traditional and non-traditional threats. The escalating Iran-Israel hostility, the ongoing Palestine-Israel conflict, the complex Syrian crisis, the turmoil in Yemen, and the uncertain future of Afghanistan are the key indicators of the current regional instability. Collectively, these challenges have drawn numerous extra-regional stakeholders into the area, each seeking to safeguard their national and allied interests. Ladies and gentlemen, we are witnessing the maritime consequences of these conflicts as well. The security of vital shipping routes through the Red Sea, Gulf of Aden, and Gulf of Oman is increasingly at risk. The situation demands that our Navy be fully prepared, not only to safeguard maritime traffic, but also to counter both conventional and sub-conventional threats that may arise in the Gulf of Oman due to a potential US-West Iran military confrontation. In alignment with our foreign policy, which emphasizes seeking peace and stability through international cooperation, I have adopted a strategy of presence and international engagement. By regularly patrolling critical areas in and around the Gulf of Oman and Gulf of Aden, the Navy ensures security and stability within our national interests through regional maritime security patrols, while actively collaborating with willing and like-minded partners in maritime security initiatives. I am confident that the induction of Pakistan Navy ship Babur and PNS Hunain today, along with the remaining units to be commissioned within the next 2 years, inshallah, will significantly enhance our efforts to maintain a secure and stable maritime order in our area of responsibility. Here I must acknowledge the support of Government of Pakistan in providing necessary wherewithal to meet our maritime defense needs in extremely challenging economic conditions. I would also take this opportunity to thank and acknowledge the efforts of Turkish Ministry of National Defense, Turkish Naval Forces, Messrs. Asfat, Istanbul Naval Shipyard, Daman Shipyard Galati, Romanian Navy, and the OEMs in bringing together these projects to fruition. I thank the President of Pakistan for his presence in making today's ceremony a memorable occasion. I reaffirm Pakistan's undeviating resolve to ensure maritime defense of our seas and protection of our maritime interests
at all costs. May Allah subhanahu wa ta'ala guide us in the defense of our nation with honor and dignity. Ameen. Pakistan Navy Zindabad, Pakistan Pindabad. I would now request the Honorable Chief Guest, Mr. Asif Ali Zardari, President, Islamic Republic of Pakistan, to kindly address the audience. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. His Excellency Bilal Dawoodi, Turkish Deputy Minister for National Defense, Admiral Naveed Ashraf, Chief of the Naval Staff, General Flags and Air Officers, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It is an honor to be here on the Defense Day of Pakistan, a day that reminds us of the courage, unity, and determination of our armed forces and citizens who defend our nation against extreme aggression. We are indebted to our martyrs and brave soldiers who laid down their lives, many of them my friends from college too, for the defense of motherland. We need a strong navy to protect Pakistan's geo-economic interest. It is reassuring that on this Defense Day, we are witnessing the induction of two Pakistani Navy ships, Babar and Hunain, into the Pakistan Navy fleet. These ships symbolize our strong friendship with Turkey and our trust and Dutch Damen shipyard in Romania. These ships will boost the capability of Pakistan Navy to defend our maritime boundaries. I'm glad, ladies and gentlemen, I'm glad that Pakistan Navy is playing an important role in the regional security by being part of a multinational maritime coalition. It has instituted national maritime security patrols under its national mandate that reflects our resolve and commitment to providing a conducive maritime environment in the region. Ladies and gentlemen, I am confident that the induction of these ships into the Pakistan Navy fleet will consolidate and enable the fleet to meet the ever-growing operational responsibilities. Induction of PNS Babar and PNS Hunain will provide the fleet with enhanced firepower, greater reach, and more lethality to boost our capability in countering both conventional as well as asymmetric threats. I would also like to congratulate the builders, the ship construction teams for ensuring quality products that will serve Pakistan Navy for a long time to come. I will also like to appreciate the dedication, hard work, and commitment of all workers, technicians, engineers, and managers associated with the project, not only from Pakistan, but also from Turkey and Daman. My compliments to the teams at Messrs. Asfat Turkish Navy, Istanbul Shipyard, Daman Shipyard, Golati, and all OEMs involved in this project. I am sure that induction of these ships will be stepping stone for more
avenues of cooperation. In the end, I wish the commanding officers and crew of PNS Babar and Hunain a Godspeed in all their endeavors. May these ships sail smooth in the high seas to secure Pakistan's maritime interests and keep Pakistan's flag flying high. I would like to thank Admiral Naveed Ashraf, Chief of the Naval Staff, for inviting me to this landmark occasion. I extend my profound facilitation to the nation on this day when we have reinforced our defense, and let us pledge to protect our motherland at all costs. The day shall be remembered in our history for times to come, inshallah. May Allah bestow our homeland with peace and prosperity and stability. Ameen. I thank you all. Pakistan Navy Zindabad, Pakistan Paindabad. I will now request the Honorable Chief Guest to hand over the ship's scroll to Commander Pakistan Fleet, which will mark the induction of both ships into Pakistan Navy Fleet. Now, I will request Admiral Naveed Ashraf, Nishan-e-Imtiaz Military Tamgai Basalat, Chief of the Naval Staff, to present memento to the worthy Chief Guest. Distinguished guests, now Dua-e Khair will be offered for safe operations of the vessels. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم النبيين. آئیے اب ہم کائنات کے حاکم مطلق اور معبود حقیقی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا شکر ادا کریں اور دعا مانگیں کہ یا الہی ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق اپنے ملک و قوم کی بے لوث خدمت اور پاکستان بحریہ کی شاندار روایات کو برقرار رکھتے ہوئے ان جہازوں پر اپنے فرائض منصبی کما حقہ ادا کر سکیں. آمین. اے مالک ارض و سما، تو نے ہر زمانے میں اپنے فرمانبردار بندوں کو ہمارے لیے نمونہ بنایا. ہم اپنے ملک و ملت کے بے خوف غازی اور جاں باز شہید بحر پیماؤں کے لیے جنہوں نے اس بحر بے کراں کے خطرات اور طوفانوں کا مردانہ وار مقابلہ کیا اور ملک و ملت کی عزت و آبرو کی خاطر اپنی جانیں تک قربان کر دیں، ہم تیرے نہایت احسان مند ہیں. یا الہ العالمین، ہمیں ہدایت فرما کہ ہم ہمیشہ تیری مطلق حاکمیت کی قدرت کے شعور سے بہرہ ور رہیں، اپنے مقدس وطن کے وفادار شہری بن کر پاکستان بحریہ میں اپنے فرائض مستعدی اور احسن طریقے سے ادا کریں. ہمیں توفیق بخش کہ ہم اپنے مقابلے میں دوسروں کی ضروریات کو ترجیح دیں. جس عظیم مقصد کی خاطر پاکستان وجود میں آیا، اس کے حصول میں ہماری مدد فرما. ہمیں دین اسلام کی سربلندی کا ذریعہ بنا. پاکستان اور اس کے باشندوں پر اپنی بے پایاں رحمتیں نازل کر ہماری قوم کو اتحاد اور یکجہتی کی نعمت سے مالا مال کر دے. آمین. اے ہمارے پروردگار، پاکستان بحریہ کو ایک ناقابل تسخیر قوت بنا دے. ہمارے جنگی بیڑے کو ہمیشہ رواں دواں رکھ. ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اپنی بے لوث خدمات اور بے نظیر قیادت سے پاکستان بحریہ کو مستحکم، فعال اور رشک زمانہ بنا دیں. ہمارے جہازوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. تمام خطرات اور مشکلات میں تو ہی ہمارا ہادی، حافظ و ناصر، کارساز اور واحد سہارا ہے.
समंदर के अंधेरों और तूफ़ानों में हमारा रहनुमा और दस्तगीर है। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्तअना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। ए हमारे रब, हमसे भूल चूक से जो कसूर हो जाएं उन पर हमारी गिरफ्त न कर। मालिक, हम पर वो बोझ न डाल जो तूने हमसे पहले लोगों पर डाले थे। परवरदिगार, जिस बार को उठाने की हम में ताकत नहीं है हम पर न रख। हमारे साथ नरमी कर, हमसे दरगुजर फरमा, हम पर रहम कर, तो हमारा मौला है। काफिरों के मुकाबले में हमारी मदद कर। आमीन या रब्बल आलमीन। Ladies and gentlemen, now Qaumi Nara will be presented by the parade to the chief guest. I would request you all to rise and join. I would now request the Honorable Chief Guest to kindly please proceed for ship's visit. Guests are requested to remain seated. सदर आसिफ अली जरदारी इस वक्त मौजूद हैं। यौम दिफा के मौके पर पाक बहरिया में 2 नए जंगी बहरी जहाज़ों की बाकायदा पाक बहरिया में शमूलियत की पुरवकार तकरीब में, जहां उन्हें पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की और इस मौके पर सदर मुमलिकत ने इजहार ख्याल भी किया, जिसमें उनका कहना था कि किसी भी जारहियत से निपटने के लिए मुसल्लह अफवाज हम वक्त तैयार हैं। मजबूत नेवी महफूज समंदरों की ज़मानत है। दोनों कॉर्वेट्स के महफूज ऑपरेशंस के साथ साथ उनकी सलामती, वतन अजीज़ के इस्तेहकाम और शहीदों और गाजियों के साथ तमाम पाकिस्तानियों और मुमलिकत खुदादाद के लिए दुआएँ भी की गईं। जवानों की जानिब से नारे तकबीर की पुरजोर और पुरजोश जो सदा है वो भी बुलंद की गई। इस मौके पर इस वक्त सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी दोनों कॉर्वेट्स के दौरे पर हैं। इस वक्त दोनों जहाज़ों का दौरा किया जा रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की जानिब से उनके साथ पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ मौजूद हैं। सदर आसिफ अली जरदारी आज इस तकरीब के मेहमान खुसूसी हैं, जबकि गवर्नर सिंध कामरान टसूरी, वफाकी वज़ीर बहरी उमूर कैसर अहमद शेख, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा भी इस तकरीब में शरीक हैं। पाक बहरिया में 2 नए स्टेट ऑफ द आर्ट बहरी जहाज़ शामिल कर लिए गए हैं। नए इंडक्ट किए जाने वाले बहरी जहाज़ों में ब्रदर मुल्क तुर्किया के ताबन से बनाया गया मुलजिम क्लास कॉर्वेट PNS बाबर और रोमानिया में बनाया गया यरमूक क्लास ऑफशोर पेट्रोल वेसल PNS हुनैन शामिल हैं। PNS बाबर पाकिस्तान और तुर्किया के इश्तराक से इस्तांबुल नेवल शिप यार्ड में तैयार किया गया। इसकी कमीशनिंग सितंबर 2023 को तुर्किया में हुई। PNS बाबर स्टेल्थ खसूसियात के साथ जदीद तरीन हथियारों और आलात हर्ब से लैस कसीरुल मकासिद कॉर्वेट है। बाबर क्लास जहाज़ बैक वक्त सतह आब, ज़ेर आब और फ़ज़ा में जंग लड़ने की सलाहियत रखता है। बाबर क्लास जहाज़ पर फ़ज़ाई ख़तरात से निमटने के लिए वर्टिकल लॉन्च सिस्टम के ज़रिए हदफ को निशाना बनाया जा सकता है। पाकिस्तान और तुर्किया के माबैन टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफ़र के माहदे के तहत 4 मुलजिम क्लास कॉर्वेट्स में से बिलतरतीब 2 जहाज़ इस्तांबुल और 2 कराची शिप यार्ड में तैयार किए जाएंगे। इस क्लास के दीगर 3 आप बराह रास्त मुलाहिज़ा कर रहे थे। यौम दिफा पर पाक बहरिया में 2 नए जंगी जहाज़ों की शमूलियत की पुरवकार तकरीब इस वक्त जारी थी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी इस तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कमांडर नेवी को दोनों जहाज़ों की कमांड हवाले की और अब सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को दोनों नए जहाज़ों का मुआयना कराने के लिए रवाना किया जा रहा है। ये मनाज़िर भी आप देख सकते हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी दोनों नए जहाज़ जो कि PNS बाबर और PNS हुनैन का मुआयना करने के लिए रवाना हो गए हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को दोनों जहाज़ों का मुआयना कराया जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की जानिब से इस वक्त खिताब भी किया गया। उन्होंने कहा
کہ پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے، کسی بھی جارحیت سے نمٹنے کے لیے ہماری مسلح افواج ہمہ وقت تیار ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی جانب سے کہا گیا مضبوط نیوی سمندری سرحدوں کی حفاظت کی ضمانت ہے، ترکیہ اور رومانیہ کے تعاون پر شکر گزار ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے اپنے خطاب میں مزید کہا کہ یوم دفاع پر اس عظیم تقریب میں شرکت میرے لیے باعث فخر ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا کہ کسی بھی جارحیت سے نمٹنے کے لیے ہماری مسلح افواج ہمہ وقت تیار ہے۔ یہ براہ راست مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں، اس وقت سروسز چیفز وہاں پر موجود ہیں اور جوائنٹ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل ساحر شمشاد مرزا اس وقت وہاں پر پہنچے ہیں۔ یہ براہ راست مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جوائنٹ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل ساحر شمشاد مرزا بھی تقریب میں پہنچے ہیں اور صدر مملکت آصف علی زرداری اس تقریب کے مہمان خصوصی ہیں اور ان کو جہاز کا معائنہ کرنے کے لیے اس وقت روانہ کیا گیا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری دونوں جہازوں کا معائنہ کریں گے۔ 2 نئے جہازوں کی انڈکشن ہوئی ہے پاکستان نیوی میں۔ دونوں جنگی جہاز پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر بنانے میں مزید جو ہے قوت کو بڑھا دیں گے۔ اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ پاک بحریہ جو کہ پاکستانی پانیوں کی اور سرحدوں کی حفاظت میں ہمہ وقت تیار رہتی ہے اور دشمن کے بہت دفعہ دانت کھٹے کر چکی ہے، پاک بحریہ مزید مضبوط ہو گئی ہے 2 جہازوں کی شمولیت سے۔ اس وقت جنرل ساحر شمشاد مرزا جو کہ جوائنٹ چیف آف آرمی اسٹاف ہیں اس تقریب میں پہنچے ہیں۔ براہ راست مناظر بھی آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔